نبی کا وہ درس، میرے نبی کی وہ ادا جو اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد اپنائی تھی۔ جب سارے کے سارے کافر حضور کی بارگاہ میں آئے نا معافی کے لیے، تو حضور نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو۔ تو اپنے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے قاتلہ، جس نے صرف حضور کے چچا کو شہید نہیں کیا تھا بلکہ اس حضور کے انتہائی محبت کرنے والے شفیق اور مہربان چچا کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم کا مسئلہ کیا، پھر آپ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ جب وہ عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے آ کر عرضی پیش کی، حضور کا وفادار مہربان شفیق چچا صرف شہید نہیں کیا بلکہ شہید کرنے کے بعد کلیجے کو چبایا۔ جب وہ عورت حضور کے سامنے پیش کی گئی، حضور نے فرمایا ہاں درد تو نے موت دیا ہے لیکن میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا۔ پھر ابو سفیان کو، جس نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی تھی، حضور کے بڑے بڑے مقتدر صحابہ کو جس نے شہید کیا تھا، جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے صرف یہ نہیں کہ حضور نے معاف فرما دیا بلکہ فرمایا ابو سفیان کو میں نے معاف بھی کیا ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے جو بھی کافر ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اسے بھی امن کی سلامتی ہے۔ معاف بھی کیا، عزت بھی بخشی۔ معاف کر دینا، جی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا، تجھے معاف کر دیا، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ اور پھر معاف بھی کیا، ساتھ کہا کہ تو تھا تو میرا بڑا دشمن، میرے خلاف تو نے بڑی بڑی جنگیں کی ہیں لیکن میں نے تجھے معاف بھی کیا ہے، جو جو تیرے گھر میں جائے گا میں نے سب کو امن عطا کر دیا۔ میرا نبی معاف بھی کرتا تھا اور معاف کر کے اگلے بندوں کو عزت اور شرف بھی بخشاتا تھا۔ جب ہمارے لجپال نبی اپنی امت سے اتنی محبت کرتے کیا وہ نبی اس چیز کا بھی حق نہیں رکھتا کہ آج امتی اس نبی پر درود و سلام اور میلاد کے گجرے پیش کرے؟ کیا وہ نبی ہم سے اس بات کا بھی حق نہیں رکھتا کہ ہم جس نبی نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے؟ اگر تو ہماری اس محفل کے سجانے میں، میرے تقریر کرنے میں، کسی کے نعت پڑھنے میں، میری دیگیں چڑھانے میں، میرا لنگر تقسیم کرنے میں اگر تو نبی کی محبت ہے تو بات ہماری بن گئی۔ وہ کما حق محبت جو اللہ کے رسول ہم سے تقاضا کرتے ہیں، اگر تو ہماری وہ محبت ہے تو ہماری بات بن گئی، اگر وہ محبت نہیں تو پھر ہم ثواب کا کوئی امید نہ رکھیں۔ آؤ میرے نبی کی محفل میں آنے والوں، جب ہم لوگوں کو محبت کا درس دیتے ہیں تو حضور کی محبت، جب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو جو چیزیں حضور کو پسند تھی وہ ہمیں بھی پسند ہو، جن جن کاموں سے اللہ کے نبی نفرت کیا کرتے تھے وہ ہمیں بھی پسند نہ کریں بلکہ ان سے نفرت کریں۔ ادھر ہم کلمے بھی پڑھیں، ادھر ہم حاجی نمازیں بھی اپنے آپ کو کہلوائیں، لیکن وہ کام جس کو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے وہ اگر ہمیں پسند نہیں ہے، مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے لیکن مسئلہ آپ نے میری مرضی کے مطابق بتا۔ یہ چند مہینے پہلے بندہ رمضان شریف میں آیا جی قبلہ شاہ صاحب زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میں نے جو مسئلہ کچھ 40 لاکھ روپے اس کی جمع تھی تو میں نے جو بنتا تھا میں نے بتا دیا۔ تو مغرب کی نماز مجھ سے جو اگلی مسجد ہے اس بندے نے، میرا مقتدی تھا، اس نے اگلی مسجد میں، رمضان کا مہینہ تھا تو اگلی مسجد میں اس نے پڑھی، تو آدھا کلو انگور اور آدھا کلو سیب لے کے وہ علامہ صاحب کے پاس چلا گیا۔ اس نے وہ مسئلہ مغرب کے بعد اس نے مسئلہ پیش کیا، جو ہی وہ وہاں سے اٹھ کے آیا تو علامہ صاحب نے مجھے فون کیا کہ قاری صاحب آپ کے محلے کے ایک نمازی ہیں وہ میرے پاس آئے تھے، تو وہ اچھا ابھی انہوں نے بات کی نا تو میں نے سمجھ گیا، میں کہا وہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے، میں نے کہا انس کے، میں نے کہا زکوٰۃ کا مسئلہ تھی پوچھنے آئے تھے؟ ہاں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا وہ دن کو میرے پاس بھی آئے تھے لیکن میں نے یہ انہیں کہا ہے، تو شاید میرے بتاتے ہوئے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ میں نے کوئی 2-3 لاکھ جو بنتی تھی جو
اصل میں وہ میں نے بتا دی. تو وہ چاہتے تھے کہ میری کوئی کم بنے, تو وہ افطاری لے کر اگلے علامہ صاحب کے پاس چلے گئے. وہ بھی انہوں نے مسئلہ وہی بتایا جو میں نے بتایا ہوا تھا. ہم مسائل بھی وہی پوچھتے ہیں اور جواب بھی اپنی مرضی کے لینے چاہتے ہیں. یہ شریعت نہیں ہے, اور یہ علماء کا بھی حق بنتا ہے کہ جو شریعت ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو. بس جو حق, جو کتاب و سنت ہمیں کہتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو. اگر میں نے بندوں کو راضی کرنا ہے تو میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں. اگر میں نے حاجی صاحب کو, ملک صاحب کو, پٹی صاحب کو, مسجد کی کمیٹی کو میں نے خوش کرنا ہے تو میں آج اپنے گھر میں بیٹھ, مجھے منبر رسول پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ شریعت جو ہے وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہے. بس. اللہ اکبر. آج ہم اللہ کے نبی کی آمد پہ اللہ کے اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سونا تے من پھونا نبی عطا فرمایا. اور چرچے کا یہی طریقہ ہے کہ جس کا چرچا کیا جا رہا ہے اس کے گن بھی گاؤ, اس کا کہا بھی مانو. اس نعمت کا چرچا جس طرح ہم کرتے ہیں نا, یہی طریقہ ہے کہ ہم محفل میلاد منائیں اور نبی کی سیرت ہم ایسے میلادی بنے ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ نبی کے ساتھ محبت کرنے والے. جس سے حضرت عمر فاروق باہر گلی میں جا رہے تھے تو ایک بندے کو پکڑ کر بندے مار رہے, تو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں. آپ نے پوچھا بھی کیوں؟ انہوں نے بتایا محمد فلاں اس نے چوری کی. حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا, کہا بھائی یا تو اپنا نام تبدیل کر دے یا چوری کرنا چھوڑ دے. نام تیرا کتنا سونا ہے اور میرے لجپال نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھ کے اور یہ گندا کام کر رہا ہے. یا تو اپنا نام تبدیل کر دے یا یہ گناہ کرنا چھوڑ دے. آج ہم میلادی تو ہیں, لیکن اگر کل صبح اگر کسی ڈھوک کا بندہ یہ ہمیں کہے کہ یہ رات کو محفل میں آیا تھا لیکن صبح نماز اس نے نہیں پڑھی, اس نے محفل تو سجائی تھی, یہ لوگوں کا حق کھاتا ہے, اس نے محفل تو سجائی تھی لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ محفل تو سجاتا ہے لیکن یہ رشوت لیتا ہے, یہ بد کردار ہے. اگر ہماری وجہ سے نبی کے میلاد پہ انگلی اٹھائے گا تو لعنت ایسی زندگی پہ. ہمارے کردار کی وجہ سے, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نبی کی ذات پر اگر حرف آ گیا تو پھر کل قیامت کے دن کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ جب اللہ کے نبی نے یہ پوچھ لیا تو میرے نام کے نعرے تو لگاتا تھا, تو نے زندگی کس طرح میں فرمانی میں گزاری, تو لوگوں کا حق کہتا تھا, تو گالیاں کرتا نکالتا تھا, تو لڑائیاں دشمنیاں ڈالتا تھا, تو نے تو مسجد کا کبھی منہ نہیں دیتا تھا. لیکن میرا امتی کیا تو نے سنا نہیں تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا تو نے سنا نہیں تھا کہ والدین کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے؟ کیا تو نے سنا نہیں تھا کہ یہ جو بچی ہے یہ فاطمہ کو میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کیوں کہا تھا؟ کیا تو نے سنا نہیں تھا یہ جو تو نے غریب امیر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ میں نے گارا بھی اٹھایا ہے, جوتیاں بھی سلائی کی ہے؟ کیا تو نے میری سیرت نہیں دیکھی؟ تیرے اندر کہاں گئی محبت؟ اگر تو سچا میرے سے محبت کرنے والا ہوتا تو رات کو میلاد مناتا اور میری سیرت بھی اپناتا. اور میرے نبی کا آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. میرے نبی کی محفل میں آنے والوں, ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں. زندگی کے انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میں بہت بڑی بیماری لگی اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ, اسے اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں سے واپس ہو گیا. تو بندہ کہے کہ میں سدا جوان رہوں گا, بندہ کہے کہ میرا طوطی سدا بولتا رہے گا, ایسا نہیں ہوتا. بندہ کہے کہ قارون کی طرح خزانے میرے پاس ہمیشہ رہیں گے, ایسا نہیں ہوتا.
یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کا نشہ دولت کا اتر جاتا ہے، اس دولت کا بھی، ان بچوں کا بھی، اس نوکری کا بھی اور اس کرسی کا بھی نشہ اتر جاتا ہے۔ لیکن جب نشہ اترتا ہے نا، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ اب اذان کی آواز آ تو رہی ہے لیکن میں چل کے مسجد میں نہیں جا سکتا، پھر رش طاری ہوتا ہے، کانوں سے آواز نہیں آتی، بچے بات مانتے نہیں ہیں، زبان چل نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتا، بندہ سوچتا ہے کہ کوئی پکڑ کے لے جائے مسجد میں، لیکن وہ اس کے ارادے ہی رہ جاتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی تو اپنی زندگی کو نبی کی محبت میں گزار دو، بس نبی کی زندگی، نبی کی محبت میں زندگی اور نبی کی محبت میں مانگا موت اللہ کی بارگاہ سے۔ اگر یہ بات ہماری اللہ نے قبول فرما لی، نبی کی محبت اگر ہمیں مل گئی تو سمجھ لیں کہ اللہ نے دنیا کے خزانے عطا فرما دیے، دنیا کے خزانے ہمیں اللہ نے فرما دیے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کی محبت سے ہمیں محروم رکھا ہے، دنیا کی کرسی، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی عزتیں مل بھی گئی تو سمجھے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نبی کی محبت بنا لو، حق بات کرو، ہر حق پہ ڈٹ جاؤ، بس یہی نبی کا پیغام ہے۔ اور جب کبھی تمہارے سامنے دو راستے، آج آخری بات وارسی صاحب کا کتاب شروع ہونے والا ہے، آخری بات، جب تمہارے سامنے ہر بندے کی زندگی میں یہ دو راستے آتے ہیں، بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں اس راستے پہ چلوں یا اس راستے پہ چلوں۔ بندہ کہتا ہے برادری کو میں جواب کیا دوں گا، بندہ کہتا ہے میری اولاد دوسری طرف ہے، میں دوسری فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں، بندہ کہتا ہے یار میں نے محلے میں رہنا بھی ہے، اس لوگوں میں رہنا ہے، مولوی صاحب آپ تو ممبر پہ باتیں کرتے ہیں، ہم نے زندگی گزاری، یہ ایک نہ ماننے والی باتیں ہوتی ہیں، یہ دل طفل تسلیہ ہوتی ہیں، دل کو سمجھانے والی باتیں، یہ اس میں حقیقت کو نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے تمہاری زندگی میں دو راستے اللہ نے فرما دیا، اس کو نبی نے فرما دیا، یہ باطل کی طرف جا رہا ہے اور یہ حق کی طرف جا رہا ہے، بس اگر تو میں نے اپنی زندگی باطل سے چھوڑ کر حق کے راستے پہ چلا دی تو میری کامیاب زندگی، لیکن میں نے چوں کا مربع کر میں ڈال دیا ہے کہ مولوی صاحب میں نے اس کو بھی راضی رکھنا، میرے مولوی صاحب میری دنیا داری ہے، میں نے اس کو بھی راضی رکھنا، پھر تو اس کو راضی رکھ، اس کو راضی رکھ، نبی کو تو نے ناراض کر دیا ہے۔ اگر تو نبی سے سچے محبت کرنے والا ہوتا تو یہ گو کی تیری صورتحال نہ ہوتی، تو حق پہ چلتا اور حق پہ چلنے والوں کو اللہ کی فتح عطا فرماتے۔ بس یہی پیغام ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی دو راستے آ جائیں نا تو اس میں حق کو چن لو، انتخاب کر لو، پھر دیکھیں کہ اللہ نے تمہارے راستے سے رکاوٹیں، پریشانیاں، مصائب، مشکلات کو اللہ کریم کس طرح دور کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی بے لوث لا محدود محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔